اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبث بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا مقتدانا ہادینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومنکر مصائبهم ومنکر عظمتهم ومنکر سخاوتهم ومنکر ولایتهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء اور موالیان حیدر کرار، عشرہ مجالس کی دوسری تقریر محبت اہل بیت سبیل نجات اور سبیل ہدایت ہیں، اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بار پھر سے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے سے مٹائیں، ابھی بہت جگہ ہے بعد میں آنے والوں کے لیے تاکہ مشکل نہ ہو، تھوڑا سا آگے سے مٹائیں۔ خاص طور سے میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا بزرگ زحمت نہ فرمائیں لیکن کم سے کم جوان آگے آ جائیں، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل جب میں کہہ رہا ہوں جوان آگے آ جائیں تو کم سے کم جو لوگ خود کو جوان سمجھتے ہیں وہ بھی آگے آ سکتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں مل جل کے محمد وآل محمد۔ بیٹھ کے مجلس کی سیاست کرنا دیگی نظروں میں برا کام ہے، غیبت کرنا، آگے مجلس میں جو باہر ہی کھڑے رہتے ہیں بھائی اس سال محرم میں یہ سب مت کرنا، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے لاز و الفاظ اور اس کی فصاحت و بلاغت، ارشاد رب العزت ہے اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے اگر یہ آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو اجر رسالت کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ تمہارے قربا سے مودت اختیار کر لیں۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ سورہ مبارک شورى کی آیہ کریمہ ہے، جو مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہی کوئی مسلمان بچہ ہوگا جس کے ذہن میں یہ آیہ کریمہ یا کم از کم اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو اہل بیت سے مودت کا اظہار نہیں کرے۔ قرآن مجید میں جن کی مودت اور محبت کو واجب قرار دیا گیا ہو، پھر اگر انسان یہ سوچے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو کنارے کریں اور پھر نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عبادات کریں، تو یقین جانیے کہ کسی بھی عبادت کا کوئی بھی ماحصل نہیں ہے۔ عبادت وہی قابل قبول ہے جس میں محبت اہل بیت کا جذبہ شامل ہو۔ عبادت کی روح ہے محبت اہل بیت، اور یہ پھر میں کہوں گا کہ اسے ذاکر اور خطیب کے جملے نہیں ہیں، اسی آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے محبت اہل بیت کا صلہ اور جزا ہی بتا دیا۔ ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ
नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह शकूरुन गफूर, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। ऐ मेरे हबीब कह दीजिए अजर रिसालत कुछ नहीं है मगर ये कि आपके क़राबतदारों से मोहब्बत अख्तियार करें, मवद्दत अख्तियार करें। और जिसने भी ये नेकी की वमन यक्तरिफ हसनतन, और जिसने भी इस नेकी को अंजाम दिया वो या इस वाजिब अम्र को अंजाम दिया, नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, हम उसकी नेकियों में और ज्यादा इजाफा कर देते हैं। कल मैंने आपकी खिदमत में किया था कि शुक्रिया का सबसे बड़ा सिला ही ये होता है कि परवरदिगार आलम नेकियों में इजाफा कर देता है। यहाँ भी अगर हमने अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत अख्तियार की, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हम आपकी नेकियों में इजाफा कर देंगे। इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, और अल्लाह बख्शने वाला भी है, माफ करने वाला भी है और कद्रदां भी है। कुरान मजीद जो फसाहत व बलागत से भरी हुई किताब है, और जितनी फसीह व बलीग किताब क़यामत तक आने वाली नहीं है, इसकी हर एक आयत, हर एक हर्फ, हत्ता ये तरतीब लफ्जी, ये भी अपने आप में एक हिकमत रखती है। अब साहिबान अदब के लिए मेरा जुमला है, जरा तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह महसूस होगी। कुरान मजीद की ये जो तरतीब है लफ्जों की, इसके पीछे भी कोई ना कोई हिकमत है और कोई ना कोई मंशा है। परवरदिगार आलम ने ये जो जुमला इरशाद फरमाया कि सबसे पहले फरमाया कि मेरे हबीब कह दीजिए कि अहले बैत की मोहब्बत अख्तियार करें अगर ये आपको अजर रिसालत देना चाहते हैं, और जिसने भी इस नेकी को अंजाम दिया फिर हम उसकी नेकियों में इजाफा करेंगे, और अल्लाह माफ करने वाला भी है, बख्शने वाला भी है और कदरदा भी है। क्या खुदा इस तरतीब को बरअक्स नहीं कर सकता था कि सबसे पहले अपने गफूर होने का ऐलान करता, सबसे पहले अपने शकूर होने का ऐलान करता, फिर कहता कि आओ अब ये नेकी अंजाम दो और अहले बैत अतहार से मवद्दत और मोहब्बत अख्तियार करें। इसके पीछे मंशा है और इसके पीछे राज है, इंशाअल्लाह महसूस होंगे आप। आइए दूसरी आयत पेश करूं। मैंने कहा ये जो तरतीब लफ्जी है ना, इसके पीछे भी मसलहत है। मशहूर और मारूफ आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ साहिबान ईमान तकवा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। मशहूर और मारूफ आयत करीमा। इसी आयत पे गौर कीजिए, क्या परवरदिगार आलम ये नहीं कह सकता था कि ऐ साहिबान ईमान सच्चों के साथ हो जाओ और तकवा इलाही अख्तियार कर लो? यानी बरअक्स कर देता तरतीब। इत्तकुल्लाह को बाद में लेके आता, वकूनू मअस सादिकीन को पहले लेके आता। कोई मुश्किल थी इसके अंदर? अल्लाह ये भी तो कह सकता था कि सच्चों के साथ हो जाओ और फिर तकवा अख्तियार करो, खौफ खुदा अख्तियार करो, परहेजगारी अख्तियार करो, लेकिन नहीं। अल्लाह ने ये तरतीब क्यों रखी? अब जल्दी से नतीजा दे दूं। अल्लाह ने ये तरतीब इसलिए रखी कि खुदा बेहतर जानता था और हमें बताना चाहता था कि सच्चों का साथ वही देगा जो मुत्तकी होगा। सबसे पहले इसीलिए तकवे की शर्त लगाई और फिर कहा सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि सदाकत का साथ, सच्चों का साथ वही अफराद देंगे जो मुत्तकी होंगे। अब ना परेशान होइएगा, अब ना घबराइएगा कि ये 56 इस्लामी ममालिक क्यों अपनी लबकुशाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं हक बयान नहीं कर रहे। हक बोलता वही है जिसकी जिंदगी में तकवा होता है। सलवात भेजे मिलियन के मोहम्मद वाले आज अमेरिका की रंगत जर्द है और इजराइल के चेहरे के ऊपर गर्द है। आज फिर ईरान के हमले ने साबित कर दिया मुल्क 56 है जनानी, ये अकेला मर्द है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सच्चों का साथ वही देगा जो मुत्तकी होगा। सबसे पहली ही शर्त लगा दी है तकवा की, फिर आइए सच्चों के साथ हो जाइए। यहाँ अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा पहला काम ये करो कि अजर रिसालत मवद्दत अहले बैत है। अगर तुमने इस नेकी को अंजाम दे दिया तब तो अल्लाह को गफूर और शकूर पाओगे, लेकिन अगर इस नेकी को अंजाम नहीं दिया तो फिर अब अल्लाह का गज़ब बहुत खतरनाक है। लिहाजा अल्लाह ने पहले कह दिया अजर रिसालत अदा करो, नेकी अंजाम दो, नेकियों में इजाफा भी करेंगे और फिर तुम हमें गफूर भी पाओगे और शकूर भी पाओगे। ये है फायदा मोहब्बत अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का। खुश नसीब है आप, यकीन जानिए खुश नसीब है आप। ये मोहब्बत
اس محبت کا بڑا کمال ہے جو ہمارے دلوں میں موجزن ہے، اس کا بڑا کمال ہے۔ آپ جانتے ہیں اہل بیت کی محبت کا کمال ہی یہی ہے کہ یہ ہماری نیکیوں کی قبولیت کا سبب نہیں ہے، صرف جملے پر غور کیجیے گا، ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے صرف ہماری ساری نیکیاں قابل قبول ہو جائیں گی، بلکہ ہماری نیکیوں کو نیکیاں بناتی ہے محبت اہل بیت۔ خطابت کا جملہ نہیں، مولا کا جملہ ہے۔ ابو تراب فلک جناب علی جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام نے ارشاد فرمایا ان احسن الحسنات حبنا وان اسوأ السیئات بغضنا، نیکیوں میں بہترین نیکی ہماری محبت ہے اور برائی میں سب سے بڑی برائی ہمارا بغض ہے اور ہمارا عناد ہے۔ اگر کسی کے دل میں علی کی محبت ہے تو سمجھ جائیے اس سے بڑی نیکی نہیں ہو سکتی۔ تو اب محبت اہل بیت صرف آپ کی نیکیوں کو قبولیت کا درجہ نہیں دلائے گی، بلکہ آپ کے اعمال کو نیک بنانے کا کام بھی کرے گی۔ جو کام بھی کرتے چلے جائیں گے وہ نیکیوں میں شمار ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے اس محبت کا کمال، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کا اظہار کیا ہے، امام نے اس کا صلہ اور اس کا جزا اسی وقت بتا دیا۔ حارث ہمدانی امیر کائنات کا با معرفت چاہنے والا، جس کو امام کی با معرفت محبت تھی، امام کی خدمت میں آئے، ظاہراً عصر کا وقت ہو رہا تھا، امام کی خدمت میں آئے، آگے سلام علیک کرتے ہیں، مولا نے جواب سلام دیا، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجمع تھا، لوگ اپنے سوالات پوچھ رہے تھے اور جوابات لے کے جا رہے تھے۔ جب سب کی باری ختم ہو گئی، آخر میں حارث ہمدانی آئے اور آگے سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا حارث خیریت تو ہے، کوئی بات ہے، کیوں آنا ہوا؟ ایسا نہیں کہ حارث ابھی ہمدان سے چل کے آ رہے ہیں، جی نہیں، وہیں رہتے ہیں، صبح میں ملاقات بھی کی امام سے، نماز بھی پڑھی امام کے پیچھے، لیکن پھر آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حارث کوئی سوال ہے، کوئی خواہش ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ مولا کچھ بھی نہیں، صرف ایک جملہ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کہنے کے لیے آئے ہو؟ فرمایا مولا اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انی احبک، اے مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مولا میں آپ سے بہت عشق رکھتا ہوں۔ جیسے ہی اپنے جذبہ محبت کا اظہار کیا، مولا نے فرمایا حارث ان کنتا صادقا، یہ امیر کائنات کے جملے ہیں، یہ ارشد عابدی کی خطابت نہیں، یہ جملہ غور سے سنیے گا۔ فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو خیال رکھنا تم ایک مرتبہ ہم سے ملنے آئے ہو، ہم 3 مرتبہ تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ اور کب آئیں گے؟ آسانیوں میں نہیں، جب موت تمہارے حلق میں آ کے اٹکی ہوگی اس منزل پہ آئیں گے۔ اند المیزان، اند الصراط، اند القبر، قبر کی منزل میں آئیں گے، صراط کی منزل میں آئیں گے، اور اس وقت آئیں گے جب سنجش اعمال ہوگی اور اعمال کو تولا جا رہا ہوگا۔ نہ گھبرانا، اگر تم نے دنیا میں ہم سے اظہار محبت کیا ہے تو ہم آخرت میں تمہیں تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم ہر منزل پہ آئیں گے، تمہارا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے۔ میں نے کل کی تقریر میں بھی 5ویں امام سے روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، یا میں حارث ہمدانی کا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، یہ عشق ہے خدا کی قسم۔ اب آپ میری بات سے تائید کریں گے میری بات کی، اور بالخصوص وہ افراد تائید کریں گے جو کبھی نہ کبھی زیارت پہ گئے ہیں، جو افراد گئے ہیں زیارت اعتماد عالیات پہ، پروردگار عالم ان کی زیارت کو قبول فرمائے۔ جو نہیں گئے ہیں ابھی تک، اس ذکر کے صدقے میں پروردگار عالم زیارت کے اسباب مہیا فرمائے۔ وہ تائید کریں گے میرے اس جملے کے اوپر۔ جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، ابھی آپ پلین میں ہوتے ہیں، پلین ابھی لینڈ کرنے والا ہے، اسی وقت سب سے پہلا ہدف کیا ہوتا ہے ہمارا؟ ہم بار بار باہر جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کاش مولا کا حرم دکھ جائے، کاش مولا کا گنبد دکھ جائے، کاش مولا کا روضہ دکھ جائے۔ ایک مرتبہ صرف نہیں، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ لیجیے صاحب آپ پہنچ گئے، زیارت کے لیے پہنچ گئے، اب صبح بھی زیارت پہ جا رہے ہیں، شام میں بھی زیارت پہ جا رہے ہیں، اور اکثر زائرین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا صاحب چونکہ ہم نے عرصہ گزارا ہے وہاں پہ، ہم نے دیکھا ہے زائرین کو، کہتے ہیں مولانا صاحب زیارت تو زیارت لگتی ہی نہیں جب تک کہ ایک مکمل شب حرم معصومین کے اندر بتائی نہ جائے۔ مکمل شب رہتے ہیں، پوری رات رہتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صرف یہی تک بات رہتی ہے نہیں۔ لیجیے صاحب زیارت مکمل ہو گئی، صبح بھی زیارت پہ جا رہے ہیں، شام بھی زیارت پہ جا رہے ہیں، مغرب میں جا رہے ہیں، ساری رات زیارت پہ جا رہے ہیں، اب واپس آنے لگے۔ واپس آتے آتے کیا کرتے ہیں؟ اب جب نگاہ پڑتی چلی جاتی ہے، پلٹ پلٹ کے روضے کی طرف دیکھتے ہیں، پلٹ پلٹ کے گنبد کی طرف دیکھتے ہیں، جب تک چل رہے ہیں تب تک دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھ گئے، اب یہاں سے جا رہے ہیں سفر کرنے کے لیے، راستے میں بھی تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں سے روضہ دکھ جائے،
کہیں سے گنبد دکھ جائے، میں نے کہا وہی تائید کرے گا جو زیارت میں گیا ہوا۔ یہ میرے عزیزوں یہ شبی ہے، یہ روضہ مبارک ہے، روضہ مبارک، اور آپ کا عشق یہ کہتا ہے کہ کاش روضے کو ایک بار دیکھ لیں۔ اب سوچیے حارث حمدانی کا عشق کیا ہوگا جس کے سامنے نفس نفیس امیر المومنین موجود ہے، نفس نفیس موجود ہے، اور کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مولا آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اگر محبت کرتے ہو تو سمجھ جاؤ محبت پھر تمہیں فائدہ ہی پہنچانے والی ہے، کوئی نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ قبر کے منزل میں سخت ہے، قبر کی منزل آسان نہیں ہے، اسے آسان نہ سمجھ لیجیے گا۔ بتایا نہیں جاتا ہے ہمارے یہاں، بہت زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ گھبرانے لگتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ جب میں اصال ثواب کی مجلس بھی پڑھتا ہوں تو بہت زیادہ موت کے مرحلے سے مومنین کو ڈراتا نہیں، بہت زیادہ خوفزدہ نہیں کرتا۔ اب ایسا نہیں کہ میں وہ سارے مراحل بیان نہیں کرتا، بیان کرتا ہوں، جو لوگ مجلسیں سنتے رہتے ہیں میری جانتے ہیں بہت اچھے سے، لیکن میں بہت زیادہ وہ تفصیل نہیں بیان کرتا کہ جس سے مومن خوفزدہ ہونے لگے۔ کیوں؟ وجہ ہے، اگر آپ تک جملہ پہنچ جائے، وجہ صرف اتنی ہے کہ میں مومن کی قبر کا تذکرہ کرتا ہوں، منافق کی غار کا تذکرہ نہیں کرتا۔ مومن کی قبر نورانی رہنی ہے، جس کے لیے مولا نے فرمایا ہے قسم بوعدہ شیریں ومن یمت یرنی، قبلہ قسم بوعدہ شیریں ومن یمت یرنی کہ ایستادے بے میرم بے احترام علی۔ مولا نے وعدہ کیا ہے نا کہ جو بھی مرتا ہے میرا دیدار کرتا ہے، مومن ہو منافق ہو سب دیکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ منافق کچھ کر نہیں پاتا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن مومن جب دیکھتا ہے اس کی آنکھیں بھی نورانی ہوتی ہیں، وجود بھی نورانی ہوتا ہے، اور سارا خوف زائل ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا خواہش یہ ہے کہ جب میرے مولا نے فرمایا کہ جو بھی مرتا ہے میں اس کے بالین پہ آتا ہوں، میں اس کے سرانے آتا ہوں، تو اب میری خواہش ہے کہ مولا جب دم نکلے تو کھڑے ہو کے دم نکلے، تاکہ میں علی کے احترام میں کھڑا رہوں، لیٹا نہ رہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ علی کے احترام میں بلند رہوں، علی کے احترام میں کھڑا رہوں۔ یہ ہے محبت اہل بیت، یہ ہے محبت اہل بیت جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گی، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ اور عزیزان گرامی ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم ایک بار اسے پڑھیں، اور میں نے کہا معرفت کے ساتھ، ایک کل کے جملے کو بھی ملائیے گا آج سے، میں نے کہا تھا کہ محبت بے معرفت نہیں ہونی چاہیے، معرفت رکھیے۔ محبت میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر معرفت کی کمی ہو گئی تو سمجھ جائیے حق نہیں ادا ہوگا، حق نہیں ادا ہوگا۔ ایک عالم دین گزرے ہیں مکتب تشیع کے، اور غور سنیے کہ بڑا لطیف واقعہ ہے، اور جنہوں نے کبھی نہ کبھی سنا ہوگا ان کے لیے تکرار ہو جائے گی، لیکن ان بھائیوں کے لیے پیش کرتا چلوں کہ پہچانیے محبت اہل بیت اور اہل بیت کا صدق دل سے احترام کرنا آپ کو کہاں لے کے جائے گا۔ اب آئیے، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، فلسفی بھی تھے، علم کلام میں بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میر فندرسکی۔ میر فندرسکی آج سے تقریباً 300-350 سال پہلے کا واقعہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتابیں لکھی، حالات لکھے، مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے، پرانا زمانہ تھا، مطالعہ کرنا اور کتابیں ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، الگ الگ ممالک میں جایا کرتے تھے۔ جس طریقے سے آپ علامہ امینی کے بارے میں سنتے رہتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی جایا کرتے تھے۔ تو ایک سفر ان کا درپیش ہوا آپ ہی کے ملک میں، ہندوستان آنا ہوا، اور جب یہ ہندوستان پہنچے تو ہمارے ملک کی ایک بڑی خوبی تھی، جس چیز کے لیے ہمارا ملک جانا اور پہچانا جاتا تھا، جو چیز اب تقریباً ختم ہو چکی ہے تقریباً، اور وہ تھا یہاں کے وہ افراد جو اپنی نفس پہ اتنی ریاضت کیا کرتے تھے کہ دنیا کی نگاہوں سے، ان کی نگاہوں سے دنیا کا پردہ ہٹ جایا کرتا تھا، جن کو مرتاز کہا جاتا تھا، مرتاز ہندی، ہندوستان کا وہ مرتاز۔ اب مرتاز کو اپنی زبان میں کہہ لیجئے ایک طرح کا سادھو، جیسا حالانکہ آج تو بہرحال سادھو کیا کہا جائے، جتنے ڈھونگی ہیں وہ سب کے سب سادھو بنے پھر رہے ہیں، جتنے کرمنل ہیں اپنے یہاں کیس کر دیا، اب پولیس تلاش کر رہی ہے تو یہ سب سادھو بنے ٹہل رہے ہیں، تو میں ان کی بات ہی نہیں کرتا۔ لیکن آپ کا ملک تھا اس چیز کے لیے مشہور، تھے ایسے افراد جو ریاضت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور پھر اس مقام تک پہنچ جاتے تھے کہ مادیات کے پردے ان کی نگاہوں سے ہٹ جاتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، میرے استاد کہا کرتے تھے جب ہم علم عرفان پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ عرفان حقیقی ہو ہی نہیں سکتا جس میں محبت امیر المومنین نہ ہو۔ وہ عرفان کاذب ہے، عرفان ہے، پہنچا ہے انسان، کچھ منزلیں کچھ مرحلے طے کیا ہے، لیکن وہ مرحلہ جو عرفان حقیقی کا ہے وہ طے ہی نہیں ہوگا جب تک محبت امیر المومنین نہ ہو، جب تک محبت اہل بیت نہ ہو۔ تو یہ اس مرحلے کو نہیں طے کر پائے تھے، لیکن بہرحال بڑا مشہور تھا یہ مرتاز، جس کی خبر ملی کس کو، ہمارے عالم کو، جن کا نام ہے میر فندرسکی، اور عجیب و غریب خبر ملی۔
पता चला कि सरकार आप जिसके तलाश में आए हैं कि वो अफराद कहाँ हैं जो अपने नफ्स पे रियासत करते हैं, मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, एक मकाम हासिल करते हैं। तो इस शहर में फला मकाम पे एक शख्स है जो जिसका कमाल ये है कि वो साल के 12 महीनों में 6 महीना सोता है, 6 महीना जागता है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, जरा 6 मिनट ये काम आप करके दिखाइए, करके दिखाइए अपने अख्तियार से कि आप ये साहब इतनी देर सोएंगे और इतनी देर में उठ जाएंगे। है इंसान के पास अख्तियार? बिल्कुल अख्तियार नहीं। यहाँ क्या हालत है कि 6 महीना सोते हैं और 6 महीना जागते हैं। ये अजीबोगरीब बात है और इनके लिए बड़ी हैरत आवर थी। तो इन्होंने कहा कि भाई हमको तो मिलना होगा इस शख्स से कि आखिर ये कौन है जिसको ये फजीलत मिली हुई है और इतनी ताकत है अपने नफ्स के ऊपर कि इस अंदाज से वो जिंदगी गुजार रहा है। और ये भी बताया गया इसकी उम्र उस वक्त जब का ये वाकया है तकरीबन 800 साल या 900 साल थी। 800 साल या 900 साल। अब इन्हें बड़ी हैरत हुई, भाई हम तो मुलाकात करने चलेंगे। आए किसी तरह तलाश करते हुए, दरवाजे पे पहुंचे, गुलाम आया तो गुलाम से जैसे ही इन्होंने बातचीत करनी शुरू की और कहा कि हमें आपके आका से मिलना है, तो गुलाम ने कहा कि सरकार बस अभी चंद मिनट गुजरे हैं, मेरे आका ने सोने का इरादा किया है और अब वो सोने जा रहे हैं, और अगर सो गए तो क्या होगा? 6 महीने की फुर्सत। कहने लगे हम बहुत दूर से आए हैं, जरा जाइए अपने आका से कहिए कि थोड़ा सा मौका दे दें, थोड़ी सी मोहलत दे दें, कुछ बातचीत हो जाए, हमें कुछ उनसे पूछना है कि आखिर ये फजीलत कैसे मिली, ये मकाम कैसे मिला, इतनी मेहनत कैसे कर ली अपने नफ्स के ऊपर। तो मीर फंदरस्की अली के चाहने वाले हैं ना, मोमिन है और आलिम दीन भी है, तो चेहरा बड़ा नूरानी था, बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत है कि जब ये गुलाम बात कर रहा था तो चेहरा ही देखता जा रहा था और इतना मबहूत हो गया कि जब दौड़ता हुआ आया अपने मालिक के पास तो कहता सरकार सोने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। कोई शख्स आया है ईरान के सरजमीन से और वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि आपसे मुलाकात करना चाहता है और थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता है। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि कुछ देर बात सुन लीजिए, इसलिए कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आम शख्स नहीं है, बड़ी नूरानियत है चेहरे के ऊपर। बल्कि उसने मुशाबिहत दी थी, उसने कहा ऐसा लग रहा है जैसे 14वीं का चांद आगे खड़ा गया हो और सूरज की तरह से चेहरा जगमगा रहा है। क्या कहना, क्या खूबसूरती है चेहरे के ऊपर। उसने कहा कि अच्छा ऐसा कोई शख्स आया, चलो ठीक है भाई थोड़ी देर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सोने चले जाएंगे। आया और आने के बाद अब जब पहली मुलाकात की है, अब यहां से आपकी तवज्जोहात का इम्तिहान है कि आप किस तरह से सुन रहे थे। जैसे ही उसने मीर फंदरस्की का चेहरा देखा, उसने कहा मेरा गुलाम कह रहा था कि आप मिसले खुर्शीद हैं, सूरज की तरह चेहरा चमक रहा है, 14वीं के चांद हैं, लेकिन आप कहां और वो शम्स शुमूस कहां। हाँ हैरत बढ़ाऊंगा मैं अभी आपकी, अभी हैरत बढ़ाऊंगा। वो शम्स शुमूस कहां? ज़ाहिरत में शम्स शुमूस किसे कहते हैं आप? जिस पर सारे सूरज निछावर हो जाए, जिस पर दुनिया की तमाम खूबसूरती निछावर हो जाए, हमारा और आपका आठवां मौला इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब इनकी और हैरत की इंतहा न रही। इन्होंने सोचा शायद ख्वाब में देखा होगा और कोई मुशाहिदा हुआ होगा, कोई ऐसी कैफियत रही होगी जिसमें इन्होंने इमाम को देखा होगा, इमाम से कलाम किया होगा, वरना ये क्या जाने इतने बरस के बाद इमाम रजा का जमाना कहाँ, आज का जमाना कहाँ। जाहिर है इमाम रजा का जमाना 203 हिजरी में इमाम की शहादत वाक़ई हो गई है। ये जमाना जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये 9वीं सदी हिजरी का जमाना गुजर चुका है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? तो मौलाना ने कहा कि हम समझ नहीं पाए आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। शम्स शुमूस, उसके अलावा कौन है? कौन है उनके अलावा? वो चेहरा था, नूरानी चेहरा, जिसने आज तक मुझे हैरत ज़दा किया हुआ। और मैं जब ख्वाब में हो भी जाता हूँ ना, ख्वाब में भी मेरे निगाहों में वही चेहरा नजर आता है। और आज मैं जिस मकाम पे भी हूँ और जो फजीलत मुझे हासिल हुई है, ये उन्हीं की दुआओं का असर है। बात कहां से शुरू हुई है? मोहब्बत अहले बैत का सिला क्या है, आइए देख लीजिए। एक बार सिद्क़े दिल से एहतराम तो करके देखिए। यहाँ तो मजहब व मिल्लत की कैद भी नहीं है, वाहिद फर्श अज़ाए हुसैन वो मकाम है जहां पे हम कभी कैद नहीं लगाते। हमारे किसी बारगाह पे आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पे फला मकतब का इंसान नहीं आ सकता, फला मिजाज का इंसान नहीं आ सकता। जिसको आना हुआ है, दर हुसैनी ये सबके लिए खुला हुआ। आइए तो सही एक बार, और सिद्क़े दिल से एहतराम के साथ आइए, फिर देखिए क्या लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं। अच्छा ये हमारा ही कमाल है
ہم سب کو آنے کے لیے بھی اجازت دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارا جوان ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب فلاں جگہ چلے جائیں، تو ہم کہتے ہیں بالکل چلے جائیے، بسم اللہ، جہاں جانا ہو چلے جائیے۔ لیکن آپ نے ذرا جا کے پوچھیے گا اپنے ان برادران سے جو آپ سے کچھ نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے مجلس میں نہ جانا، جلوسوں میں نہ جانا، شیعوں کے پروگرام میں نہ جانا، وہاں نہ جانا، یہاں نہ جانا۔ یہ بات اگر ممبر سے کہہ رہا ہوں تو بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے منع کیا جاتا ہے۔ اور ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ اتنے جوان میرے سامنے موجود ہیں، کوئی ایک بتا دے کہ کبھی کسی شیعہ عالم دین نے کہا ہو کہ صاحب فلاں کے پروگرام میں نہ جائیے گا۔ میں تو کہتا ہوں ہر جگہ جائیے، چرچ جائیے، مندر جائیے، گرودوارا جائیے، گرجا گھر جائیے، جہاں جانا ہو جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا جانے والا اگر ایک جائے گا 10 کو لے کے آئے گا، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہمارا 10 چلے گئے تو پھر ایک بھی پلٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ صلوات بھیجے ملے محمد وآل محمد۔ یہاں دشنگان علم یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے ہمارا، جو یہاں آئے گا پھر کبھی پلٹ کے جانے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے وہ نور ہدایت لے کر جاتا ہے، پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ میر فندرستی کا واقعہ پڑھ رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ شمس شموس تو وہ ہیں جن کو میں نے دیکھا تھا اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں جس مقام پہ آیا ہوں۔ کب ماجرا کیا ذرا بتائیے، آپ نے امام رضا کو کیسے دیکھا، آپ کا سن کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا سن بتایا۔ اب جب انہوں نے پوچھا 800 سال 900 برس سے، تو وہ سمجھ گئے کہ ظاہر سی بات ہے امام رضا کے زمانے میں تھے۔ کا ماجرا کیا تھا؟ کہ کل ماجرا اتنا تھا کہ جس وقت امام رضا کے زمانے میں جو عباسی خلیفہ تھا مامون، خدا اس کی روح پہ تا قیامت لعنت نازل کرے، یہ کیا کرتا تھا؟ یہ علماء کو بلاتا تھا، جمع کرتا تھا، اور جمع کرنے کے بعد اس کا مزاج یہ ہوتا تھا کہ مسابقہ علمی کرتا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے علماء کو بلایا ہے، دانشور کو بلایا ہے، علمی بحثیں ہوں گی، علمی مباحثے ہوں گے، اور ہدف یہ رہتا تھا کہ امام رضا کی معاذ اللہ توہین کرے۔ ایک بار اس نے یہ پورا منصوبہ بنایا، اور اس نے کسی چھوٹے موٹے عالم کو نہیں بلایا، ہر ملک کے بڑے بڑے علماء کو بلایا، ہر ملک کے، نہ صرف یہ کہ ایران اور عراق اور حجاز کی سرزمین، بلکہ اس نے ہندوستان سے انتخاب کیا اس مرتاز کا۔ یہ پڑھا لکھا تھا، یہ اپنے فن کا ماہر تھا، اور اس کے پاس ایسے ایسے سوالات تھے کہ اس نے بہت سے لوگوں کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس نے خاص طور سے اس کو بلایا، انویٹیشن دیا، سارے علماء جمع ہو گئے، اس نے پورا منصوبہ تیار کر لیا، جو تاریخ آپ جانتے ہیں، جو امام کے مناظرات ہیں، اور ان مناظروں میں سب سے قیمتی مناظرہ جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور اس نے پورا منصوبہ کیا تھا، اس کی پوری منصوبہ بندی یہ تھی کہ سارے علماء کو بلا لے گا، سب کچھ کر لے گا، امام رضا کو خبر نہیں دے گا، کوئی خبر نہیں تھی اس نے امام کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اچانک سے بلائیں گے اور اچانک سے ایک انسان پہنچے گا، بھائی ایک انسان دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے کتنے علوم پہ مہارت رکھ سکتا ہے؟ 1 2 3 4 انسان کی حد ہے نا، صلاحیت اور لیاقت کی حد ہے نا، کتنے علوم پہ مہارت رکھے گا؟ تو اس نے سوچا تھا کہ امام کی بھی کیا لیاقت ہوگی، اب یہ ہے بے معرفت انسان جو امام کی معرفت نہیں رکھتا، تو اس نے سوچا ہر علوم کے ماہرین کو بلا لو اور اچانک سے امام کو دعوت دے دو، جب امام آئیں گے تو ذہن خالی ہوگا اور یہ مناظرے میں ہار جائیں گے۔ امام کا غلام ہے خرسمہ، اس کو خبر ہو گئی، دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کے امام سے کہتا ہے کہ مولا آپ کو کچھ خبر بھی ہے، سارے علماء دانشور موجود ہیں اور مامون نے آپ کو بلایا ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو معاذ اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، میں صرف اس لیے دوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں، جلدی جلدی آیا ہوں تاکہ آپ آمادگی کر لیں مناظرے کے لیے۔ یہ ہے ہمارے جیسے بے معرفت لوگ۔ امام مسکرائے اور آواز دی خرسمہ، اتنے زمانے سے ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، آج تک تجھے عرفان امامت نہ ہو سکا؟ امام دنیا میں تیاری کا محتاج نہیں ہوتا، امام دنیا والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کا محتاج نہیں ہوتا، ہم ویسے ہی آمادہ ہے۔ کہ مولا اور بھی اس نے سازش کی ہے، کہ کیا سازش کی ہے؟ کہ اس نے سازش یہ کی ہے کہ سارے پردے امام کے لیے بالکل بند کر دیے جائیں گے، کوئی احترام نہیں کیا جائے گا، ہر انسان کے لیے الگ الگ اس نے دالان بنائے ہوئے تھے، ہر عالم دین کے لیے خاص مقام بنایا ہوا تھا، امام کے لیے کوئی مقام نہیں بنایا تھا کہ امام آئیں گے ایسے ہی بیٹھ جائیں گے، وہ خود تخت پہ بیٹھا رہے گا، نہ کوئی پروٹوکول ہوگا، نہ کوئی احترام ہوگا، اور ایک طریقہ ہوتا ہے کسی انسان کو گویا انڈر پریشر کرنے کے لیے کہ جب اس طرح سے امام داخل ہوں گے تو ویسے ہی پریشر میں ہوں گے، پھر سوال جواب شروع ہو جائیں گے تو جواب کیسے دیں گے؟ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جس کو دعوت دے رہا ہے یہ حجت خدا ہے،
یہ اللہ کی حجت ہیں, یہ حجت خدا ہیں. معجزہ کیا ہوا؟ جیسے ہی امام نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور جیسے ہی امام رضا کے قدم مامون کے دربار میں پہنچے, کیا ہوا؟ ان دانشوروں کو تو چھوڑیے, علماء کو تو چھوڑیے, خود یہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. وہ جو پردے ڈالے گئے تھے, ہواؤں نے بڑھ کے پردے کو دستک دی, پردے بھی کنارے ہوئے. جب بادشاہ کھڑا ہو گیا تو جتنے علماء تھے سب کے سب احترام میں کھڑے ہو گئے. اور یہ کہتا ہے میں خود بھی کھڑا ہو گیا, جس کی بات چل رہی ہے اس مرتاض ہندی کی, یہ بھی کھڑا ہو گیا. کہتا ہے میں نے پھر اب دیکھنا شروع کیا. اب امام کا یہ مناظرہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا, یعنی انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, حتیٰ جو سیریل بنا ہے امام رضا کا, آپ جائیے اس پہ بھی دیکھ لیجیے, سارے مناظرات موجود ہیں, بالکل من نوع موجود ہیں. کہ جس وقت امام پہنچے ہیں, سب سے پہلے عیسائیوں کا جو عالم دین تھا وہ آگے بڑھا, یہودیوں کا رسول جالوت آگے بڑھا, جو عیسائیوں کا عالم دین تھا جاسلی, وہ پہنچ کے کہتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ نے جو مناظرہ رکھا ہے میرے سامنے, اور ایسے شخص کو لاگے رکھا ہے جس کا مذہب ہمارے مذہب سے میل ہی نہیں کھاتا, یہ اگر دلیل پیش کرے گا اپنی حقانیت کی تو اپنی کتابوں سے پیش کریں گے, ہمارے پاس تو ہماری کتابیں ہیں, پھر بحث کیسے ہوگی, پھر مناظرہ کیسے ہوگا؟ امام مسکرائے اور آواز دی, تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہم اپنی حقانیت تمہاری کتابوں سے ثابت کر دیں پھر کیا کرو؟ اس نے دیکھا عجیب ہے, ایک تو یہ ہماری زبان بھی جانتے ہیں, ان کی زبان بھی الگ تھی لیکن یہ ہماری زبان جانتے ہیں. یہودی کا عالم بڑا, اس نے بھی یہی بات کہی کہ ہماری زبان الگ ہے, ان کی زبان الگ ہے. مولانا نے اس کی ہی زبان میں اور فصیح زبان میں جواب دیا کہ اگر میں نے اپنی حقانیت اور اپنی امامت توریت کے اسفار سے ثابت کر دی تب کیا کرو گے؟ تو پھر حیرت میں آ گیا یہ کیا ماجرا ہے. اور امام نے پیش بھی کیا اس کے سامنے, جیسے قرآن مجید میں آیات ہوتی ہیں ویسے ہی توریت میں اسفار ہوتے ہیں, سفر ہوتے ہیں. تو کہا فلاں سفر کو کھولو, اس نے فلاں سفر کو کھولا, کب پڑھو, کیا اس کے اندر آخری نبی کے 8ویں جانشین کے بارے میں خبر نہیں دی ہوئی ہے؟ اس نے پڑھنا شروع کیا اور دیکھا بالکل وہی خبر دی ہوئی ہے. وہ سارے جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں اور جتنی نشانیاں اور علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر موجود ہیں. اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی, یہ دور سے کھڑا ہو کے خالی بس یہی دیکھتا رہا کہ جو بھی جا رہا ہے, چاہے وہ عیسائی عالم ہو, یہودی عالم ہو, ایک ایسا انسان جو کسی مذہب کو نہیں مانتا, ملحد ہے, دہریہ ہے, جو جا رہا ہے لاجواب ہو رہا ہے, یہ اپنے مقام پہ بیٹھا رہا. اور یہ بار بار, اس نے چونکہ جب امام کو آتے ہوئے دیکھا تھا نا, تب بھی امام کے نورانیت کے سامنے گویا سجدہ ریز ہو گیا تھا. یہ سمجھ گیا تھا. میں نے کہا دیکھیے مرتاض ہے نا, آنکھوں سے مادیات کے پردے ہٹے ہوئے ہیں, شاید ہم اور آپ نہ پہچان پائیں, یہ وجہ ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ پاتے جبکہ امام ہمارے سامنے ہے لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں, مادیات کے پردے پڑے ہوئے ہیں. لیکن اس کی نگاہ سے تو مادیات کے پردے ہٹے تھے, یہ امام کو دیکھ رہا تھا تو پہچان گیا تھا کہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے. اور اب جب علمی لیاقت دیکھ لی تو اور مبہوت ہو گیا اور پریشان ہو گیا, اور وہ کیفیت آ گئی کہ جب مامون نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اب تم کھڑے ہو جاؤ, تم سوال پوچھو. یہ نقل کر رہا ہے میرے فدرسکی سے, بات کو بات سے ملائیے گا. کہتا ہے کہ جب میری نوبت آئی تو میں نے فوراً سب سے پہلے کھڑے ہو کے میں نزدیک پہنچا, میں نے عرض ادب کیا, عرض ارادت کیا. بادشاہ ظالم ہے, ذہن میں رکھیے گا, اس نے ہندوستان سے بلایا ہے اور یہاں کام کیا کرنا ہے, بادشاہ کے خلاف. آیا اور آگے کہتا ہے کہ مولا میں نہیں جانتا آپ کون ہیں, آپ کا کس سے کیا تعلق ہے, مجھے کچھ بھی نہیں معلوم, لیکن جیسے ہی آپ داخل ہوئے ہیں اس محل کے اندر, میں نے آپ کے چہرے میں وہ نورانیت دیکھی ہے کہ میں سمجھ گیا کہ آپ کا تعلق یہاں سے تو نہیں ہے, وہاں سے ضرور ہے. آپ زمین پہ ضرور ہیں, فرش پہ ضرور ہے, لیکن آپ کا تعلق عرش سے ہے, آپ نورانی ہستی ہیں. اور اب میں آپ کی علمی لیاقت کا بھی قائل ہو گیا. میرے ذہن میں سوالات تو بہت سے تھے, بہت سے سوالات تھے, لیکن میں آج آپ کی شخصیت کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے جاہل ہوں اور مجھے آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا. میں صرف اور صرف آپ کے سامنے اپنا اعتراف جہل کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ عالم ہیں, میں جاہل ہوں. میں نے کہا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ دشمن کے دربار میں بیٹھا ہے. دشمن نے بلایا ہی اسی لیے کہ امام سے مناظرہ کرے, اور اس نے امامت کا احترام کیا اور کہا میں آپ سے مناظرہ کرنے کی بات تو چھوڑیے, میں آپ سے سوال پوچھنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. میں اپنے جہل کا اقرار کرتا ہوں, آپ عالم ہیں, میں آپ کے علم کا اقرار کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. جیسے ہی دشمن کی بز میں اس نے امامت کا احترام کیا, وہ یا مودت کا اظہار کر دیا, امام نے ایک مرتبہ اپنی انگلی کو اس کے سینے پہ رکھا اور کہا کہ تم نے غیروں کی بز میں, دشمنوں کی بز میں امامت کا احترام کیا ہے, تو پھر جاؤ اب صلہ لے کے جاؤ. بات کو بات سے ملائیے. میں نے کہاں سے شروع کیا تھا, محبت اہل بیت کا صلہ کیا ہے. فرمایا تم نے ہمارے
हमारा एहतराम किया है दुश्मन की बज़ में, तो फिर जाओ इनाम लेके जाओ और जज़ा लेके जाओ। और तुम्हारा इनाम ये है कि हमने तुमको हयात दे दी, जब तक चाहोगे जिंदा रहोगे, जब चाहोगे दुनिया से चले जाओगे। अब तुम्हें मौत नहीं आने वाली, जब तक चाहोगे जिंदा रहोगे। और ये इमाम का तोहफा है कि आज तक मैं जिंदा हूँ, मेरा इतना बरस हो चुका है, मेरा इतना समय हो चुका है। जाइएगा, जाके तलाश कीजिएगा, आपको सारी तहकीक करने पे सारी रवायात मिल जाएंगी। ये कोई कहानी किस्से नहीं बयान हो रहे इंसानी कराम, ये है इमामत का इरफान। जिसको इमामत का इरफान हो जाए, फिर देखिए किस अंदाज से उसे जजा मिलती है और उसे इनाम मिलता है। काश हमें भी इरफान इमामत हो जाए, काश हमें भी वो मारिफत हासिल हो जाए जो इन अफराद को हुई थी। ये मेरे अजीज जरा सोचिएगा और इंसाफ कीजिएगा, क्या ये मुसलमान था, कलमा पढ़ने वाला था? नहीं, गैर मजहब का था। इमाम को इमाम मानता था? नहीं, कुछ नहीं मानता था, कुछ नहीं मानता था। जब ये इमामत का कायल नहीं, जब ये नबूवत का कायल नहीं, जब ये तौहीद का कायल नहीं, तब तो इमाम ने इतना कीमती तोहफा दे दिया कि उसे इतनी लंबी हयात दे दी। आप तो इमामत के चाहने वाले हैं, आप तो इमामत का अकीदा रखने वाले हैं, आप तो नबूवत का अकीदा रखने वाले हैं। अगर आप सिद्क़े दिल से इरफान इमामत हासिल करने के बाद इमाम से कुछ तकाजा करें, तो फिर देखिए इमाम आपको कैसे नवाजते हैं, फिर हमें कितना अजीम तोहफा मिलेगा और हमें कितना कीमती तोहफा मिलेगा, हम और आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इरफान इमामत पैदा कीजिए और मारिफत अहले बैत पैदा कीजिए, फिर जाकर के मवद्दत का मरहला तय होगा। दुआ गो है इन अय्याम में परवरदिगार आलम हमें अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम का, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मारिफत इनायत फरमाए, और वो मारिफत इनायत फरमाए जो कमा अक़हू मारिफत हो। दुआ की कबूलियत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिनको इमामत का इरफान हो जाता है, वो इसी अंदाज से अपनी जिंदगी संवार लेते हैं, अपनी जिंदगी कामयाब कर लेते हैं। कल मैंने एक वाकया पढ़ा था कि एक दुश्मन था, लेकिन उसे इमामत का एहतराम किया और आज इस मंजिल पे हुआ कि फिर वो इमामत के तस्वीरें पढ़ने लगा और इमामत के वो फजाइल बयान करने लगा कि फिर दुनिया में उसका नाम हो गया। एक शायर गुजरा है छठे इमाम के जमाने में, इस्माइल हिमयरी, इस्माइल हिमयरी बहुत मशहूर शायर। और ऐसा नहीं कि पैदाइशी शायर अहले बैत था, अहले बैत की फजीलत में अशआर कहा कहता था और क्यों कह लिया जाए कि बड़ी मारिफत थी। नहीं नहीं, अहले बैत के लिए दिल में बुग़्ज़ था, अहले बैत को वो मुकाम ही नहीं देता था, वो मंजिलत ही नहीं देता था। परवरिश ही ऐसी हुई थी, खानवादा ही ऐसा था, घर वाले भी ऐसे ही थे, घर वालों ने जो परवरिश की थी वैसे ही बच्चे आगे बढ़ रहे थे। कल मैं पढ़ चुका हूँ आपके सामने। ये जो मोहब्बत है अहले बैत जिस पे हम और आप फख्र करते हैं, इसके लिए सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआएं कीजिए। ये उनकी दुआओं का नतीजा है जो आपके सीने में अहले बैत की मोहब्बत मौजूद है। ये सबको नहीं मिलती मोहब्बत अहले बैत। तो ये भी गुमराह था, गुमराह था, ये इमामत का अकीदा नहीं रखता था। मोहम्मद हनफिया को अपना इमाम मानता था, ये पूरी तफसील है। और फिर इमामत ने ही इसको राह रास्त पे लाके खड़ा किया था। जब इमाम का जमाना आया, छठे इमाम का जमाना, तो इमाम ने इस पे नजर रहमत की, वही लियाकत देखते हुए, जो कि इमाम जानते हैं, आपके नस्लों का पता जानते हैं, जानते थे कि इसके दिल में वो मारिफत का मकाम है जैसे अभी तक हासिल नहीं कर पाया है। इमाम ने उसके सामने, वो पूरी तफसील है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं बयान करना चाहता हूँ कि अहले बैत की मोहब्बत का फायदा क्या है, ये सुनिए। और ये कोई मामूली शायर नहीं बना, जब इसको अहले बैत का इरफान हो गया तो फिर इसने अशआर कहे। और जानते क्या करता था ये बाकायदा हीरे जवाहरात और सोने की एक गठरी लेके चलता था, गठरी लेके चलता था, अपने जानवर पे लाद के चलता था और पूरे इलाके में ये ऐलान करता हुआ फिरता था कि कोई भी एक शख्स आ जाए, कोई भी एक शख्स आ जाए और आके मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन की कोई फजीलत बयान करे, ऐसी फजीलत बयान करे कि जिसमें मैंने अशआर न कहे हो, मैं ये सारा हीरा जवाहरात उसके हवाले कर दूंगा। आप समझ जाइए उसने कितने अशआर कहे होंगे, हजार नहीं, ना जाने कितने अशआर कहे होंगे कि कोई भी फजीलत ऐसी नहीं थी कि जिसको उसने अशआर न कहे हो। अच्छा, ये ज़बानी दावा महज नहीं था, बल्कि ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ ऐसी फजीलतें बयान की कि जो इसने फजीलत नहीं सुन रखी थी, इसने फौरन जो कुछ भी इसके पास था हवाले कर दिया, हवाले कर दिया। लेकिन चूंकि एक जिंदगी ऐसी गुजरी थी ना, जब उसको इमामत का इरफान नहीं था, तो उसका नतीजा भी दिखना था, दिखा। आखिरी वक्त आया और जब बिस्तरे गोया अलालत पे है और अब बस सांस उखड़ने वाली है, एक तरफ मोमिनीन बैठे हुए थे, मोमिनीन का मजमा था क्योंकि वो ईमान ला चुका था, और एक तरफ मुनाफिकीन बैठे हुए थे जो दिल में अहले बैत के लिए बुग़्ज़ रखते थे। वो ये देख रहे थे कि जरा देखा तो जाए। लोग कहते हैं कि मोमिन के जिस्म से रूह आसानी निकल जाती है, देखें इसके जिस्म से कैसा निकलती है, और लोगों ने उसको देखना शुरू किया।
تو کہتے ہیں کہ اچانک سے آخری لمحہ اس کی زندگی کا ایک نقطۂ سیاہ اس کی پیشانی پہ آیا جس نے اس کے پورے چہرے کو دھیرے دھیرے پھیلتے ہوئے چہرے کو کالا کرنا شروع کر دیا. مومنین پریشان ہونے لگے اور منافقین نے ہنسنا شروع کر دیا. یہ لو زندگی برباد کر لی. اچھا خاصا ایک راستے پہ چل رہا تھا, نہ جانے کہاں سے آ کے امامت کے قصیدے پڑھنے لگا اور فضائل بیان کرنے لگا. دیکھو آج کیفیت کیا ہونے والی ہے. پریشان ہونے لگا, گھبرانے لگا. اب وہ وقت بھی نزدیک ہے جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, اور ایسے منزل پہ جب منافقین کو ہنستے ہوئے دیکھا, پریشان ہوا اور دل میں توسل کیا, اور توسل کر کے کہتا ہے مولا میں نے آپ کی محبت میں یہ دعویٰ کیا تھا اور اس دعوے میں جھوٹا نہیں تھا کہ کوئی بھی ایسی فضیلت نہ رہی ہوگی جس پر میں نے اشعار نہ کہے ہوں گے. مولا تو کیا آپ اپنے چاہنے والے کو ایسے ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, ایسے خار ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. منافقین مجھ پہ ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہتا ہے جیسے ہی ایک جملہ میں نے کہا, میری نگاہوں کے سامنے سب سے پہلی ہستی جس نے وعدہ کیا ہے میں اس منزل پہ آؤں گا اگر تم نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا. کیا دیکھا؟ وجود نازنین امیر المومنین سامنے آ کے کھڑے ہوئے. جیسے ہی امامت کی آمادگی ہوئی اور امامت داخل ہوئے, وہ جو چہرہ سیاہ ہو رہا تھا نورانی ہونا شروع ہو گیا, اور ایسا نورانی چہرہ ہوا کہ منافقین کے چہرے اتر گئے, مومنین کے چہرے کھل گئے. یہ ہے کمال محبت اہل بیت, یہ ہے کمال محبت اہل بیت. خدایا ہمیں بھی معرفت کے درجے عنایت فرمائے. جس سے امامت کا عرفان ہو جاتا ہے, پھر وہ اگر دشمن کے نرخے میں بھی ہو تب بھی اپنے عقیدے سے سمجھوتا نہیں کرتا. جسم چھلنی ہے, جسم زخموں سے چھلنی ہے, اور کیفیت یہ ہے کہ پیروں پہ کھڑے نہیں رہتے بن رہا. لیکن جب محل میں داخل ہوئے ہیں, اس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو کربلا کا مقدمہ ہے. 2 محرم ہے نا, دل چاہتا ہے کہ محرم کے آغاز میں اس ہستی کا تذکرہ کرتا چلا جاؤں کہ جس کے بغیر کربلا کی تاریخ ادھوری ہے. یہ کربلا میں نہیں ہے لیکن یہ کربلا کا مقدمہ ہے. جن کو عرفان امامت تھا, اور امامت کو ان پہ اتنا بھروسہ اور اتنا یقین تھا کہ جب کوفے بھیجا ہے تو یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ میں جسے بھیج رہا ہوں یہ صرف میرا بھائی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جس پر مجھے سب سے زیادہ یقین اور بھروسہ ہے. سب سے زیادہ یقین, سب سے زیادہ بھروسہ ہے. پہنچے مسلم ابن عقیل حاکم کے اور ظالم کے دربار میں, اور کسی نے سوال کر دیا, زخموں سے چور ہے لیکن عرفان امامت کیا ہے دیکھ لیجیے. کہ تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا. وہ اور ہوں گے جو خوفزدہ ہو جائیں, وہ اور ہوں گے جو زخموں میں اور مصیبتوں میں گرنے کے بعد اہل بیت کو فراموش کر دیں. ایک مرتبہ گرج کی آواز دی, مالی امیر سول حسین, میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس زبان کو لگام, زبان کو لگام, اور ایسے ہی کلام کرتے رہے. سامنے والا کہتا رہا زخموں سے چور ہو, قتل کر دیے جاؤ گے, اس کے باوجود تم حسین کا نام لینا بند نہیں کرتے. ابھی بھی تم حسین حسین کے قصیدے پڑھ رہے ہو. فرمایا جب تک جسم کے اندر لہو کا ایک قطرہ باقی رہے گا میری زبان پہ سوائے حسین حسین کے کوئی اور صدا نہیں ہوگی, کوئی اور صدا نہیں. عجیب ہے یہ غریب کوفہ, عجیب ہے. اس کی شہادت کا انداز سید الشہداء کی شہادت کے انداز سے بہت ملتا جلتا ہے. مقدمہ ہے نا کربلا کا, اب آئیے سن لیجیے. جناب مسلم کی شہادت کا انداز سید الشہداء کی شہادت سے بہت ملتا جلتا ہے, لیکن کچھ فرق ہے. بس یہی فرق بیان کر کے مجلس مکمل کر دوں گا. امام حسین کربلا میں تھے, وہ تنہا ہے, کوئی یاسر و مددگار نہیں ہے, کوئی ناصر نہیں ہے. اور مسلم کوفے میں وہ تنہا, سب ساتھ چھوڑ کے جا چکے, کوئی بھی موجود نہیں. حسین کربلا میں غریب الوطن ہے, مسلم کوفے میں غریب الوطن. دونوں مشابہت ہیں. حسین کربلا میں بھوکے پیاسے ہیں, مسلم کوفے میں بھوکے پیاسے ہیں. مشابہت دیکھ رہے ہیں آپ, لیکن تھوڑا سا فرق ہے, اور دل پہ ہاتھ رکھ کے فرق سننے کا. حسین بھوکے پیاسے ہیں, مسلم بھوکے پیاسے ہیں, لیکن آخری وقت میں جب مسلم سے حاکم نے کہا کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو, تو مسلم نے ایک وصیت کی تھی اور ایک جملہ کہا تھا کہ میری پیاس کا عالم یہ ہے کہ اب میرے حلق میں کانٹے پڑ چکے ہیں, ہو سکے تو میرے لیے تھوڑا سا پانی میسر کر دے. پانی لایا گیا, صرف آپ میں مسلم پینا چاہتے تھے, دندانے مبارک ٹوٹ کے گر گئے, پانی خون آلود ہو گیا. حضرت مسلم سمجھ گئے کہ شاید مجھے اپنے جد سے اسی عالم میں ملاقات کرنی ہے, شاید مجھے اپنے
अपने चचा से इसी हालत में मुलाकात करनी है, पानी जमीन पे फेंक दिया। मैं कहूँगा मुस्लिम खुशनसीब हो, आखिरी वक्त में पानी का तकाजा किया, पानी मिल गया। अल्लाह अल्लाह गरीब करबला आखिरी वक्त में हुज्जत तमाम कर रहा है, हुज्जत खुदा, और आवाज दे रहा है शिम्र, मेरी प्यार का ये आलम ये है कि मेरी आंखों से कुछ सुझाई नहीं देता, मुझे धुआं धुआं दिखाई देता है, मुझे कतरे आप दे दे। तो सामने वाला कहता है हुसैन, अगर सारी कायनात पानी पानी हो जाए तब भी तुम्हें कतरे आप नहीं, सारी दुनिया पानी पानी हो जाए तुम्हें खतरा आप नहीं देंगे। न हुसैन को पानी में असर हुआ, न सकीना की प्यास बुझ सकी, कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है ला यौम या अबा अब्दुल्लाह, करबला के जैसी मुसीबत किसी पे नहीं पड़ी है। लेकिन हाँ, आगे जिसकी मैं मुसीबत बयान करने जा रहा हूँ, मैंने कहा अंदाज बहुत मिलता जुलता है। लीजिए, यहाँ आखिरी मंजिल आई, हाकिम ने फरमान सुना दिया, ले जाओ दारुल अमारा पे सरोतन में जुदाई कर दो। जल्लाद नकल करता है, मजलिस खत्म कर दी मैंने, लेके पहुंचा है बुलंदी पे, और अब जो बुलंदी पे पहुंचा तो क्या देखता है वो मुस्लिम जो हाकिम के दरबार में गरज गरज के बात कर रहे थे, जिनकी पेशानी पे बल नहीं थे, जैसे ही बुलंदी पे आए आंखों से अश्क जारी हो गए, गिरिया करना शुरू कर दिया। जल्लाद कहता है मुस्लिम, जब तुम दुश्मनों में घिरे थे, जब तुम जख्मी थे, तब तो तुमने गिरिया नहीं किया। ए मुस्लिम, मैंने देखा तुम हाकिम के दरबार में आए हो तो तुम ललकार रहे थे और गरज के गुफ्तगू कर रहे थे, तुम्हारे चेहरे में परेशानी के आसार नहीं दिखे, तो अब गिरिया करने का सबब क्या है? जुमला सुनिएगा, आवाज दे, मैं अपने लिए नहीं रो रहा। क्या फिर किस लिए रो रहे हो? क्या मैंने खत लिखा है, मैंने अपने आंखों के मौला को बुलाया है, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा आका और मौला कूफे आएगा, कूफे के हालात कितने नासाजगार हैं, काश कोई इमाम को ये खबर कर देता कूफे के हालात इस काबिल नहीं है, मेरा मौला इस मंजिल पे ना आए। एक मर्तबा वो जल्लाद कहता है मुस्लिम, मैं हुसैन को भी जानता हूँ, मैं तुम्हें भी जानता हूँ, वो तो तुम्हारे आका और मौला हैं, वो अली का लाल है, वो तो खुद शुजा है, वो तो खुद बहादुर है, और उसके साथ तो अबुल फजल अब्बास हैं, उसके साथ तो उनका बेटा हम शक्ल पैगंबर अली अकबर है। फिर इसमें घबराने की क्या जरूरत, फिर इसमें डरने की क्या जरूरत? जब तुम एक अकेले हजारों पर भारी थे तो यहाँ तो हुसैन भी हैं, अब्बास भी हैं, अली अकबर भी हैं। जुमला सुनिएगा, मुस्लिम ने आवाज दी, तुझे खबर नहीं है, हुसैन के साथ सिर्फ अब्बास नहीं है, हुसैन के साथ सिर्फ अली अकबर नहीं है, हुसैन के साथ हुसैन की दुखियारी बहन ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी है, हुसैन के साथ माए बहनें भी हैं। मुझे ये गवारा नहीं है कि कूफे के इस हालात में नबी साथियों को लाया जाए, मैं नबी साथियों के लिए फिक्रमंद हूँ। अभी गुफ्तगू हो रही थी, जल्लाद कहता है मैंने हुक्म की तामील करने के लिए मैं और नजदीक आके लेके आगे बढ़ा, और अब चाहता था सरोतन में जुदाई कर दूं। मुस्लिम का गिरिया और बुलंद हुआ, मजलिस तमाम से एक जुमले पर अब जो और बावा से बुलंद गिरिया करना शुरू किया। मैंने कहा मुस्लिम, अब किसके लिए रो रहे हो? क्या तुझे खबर नहीं है, जब मैं कूफे में आया था मेरे दो छोटे छोटे बच्चे उससे जुदा हो गए थे। मेरा गिरिया इस बात पे है, ये जो कूफे का मजमा इकट्ठा हुआ है, जो मेरी लाश का मंजर देखना चाहता है, जो मेरे कत्ल का मंजर देखना चाहता है, अल्लाह न करे इस मजमे में मेरे बच्चे भी मौजूद हो, बाप को कत्ल होते हुए न देख पाएंगे। मैं कहूंगा ए मुस्लिम, अपने बच्चों का इतना ख्याल, अरे जरा आ जाओ, ए गरीब करबला, हाथों में हथकड़िया, पाँव में भेड़िया, बाप का सर के महज़े तवील पर गरीब की फरियाद, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बना रसूलुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि, फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू यमुनक़लबी यनक़लिबून, अला लानतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इलाही बेहक ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, बारिल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर रहा है, उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमें जो बीमार हैं उन्हें बीमार करबला के सदक़े में शफ़ा कामिल व आजिल इनायत फरमा। जितने भी बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार इनायत फरमा।
जितनी भी औलाद हैं उनको नेमत औलाद से माला माल फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ईरान, इराक, सीरिया में और आलम रोज़े मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को जल्द अज जल्द नीज़ नाबूद फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुंतखब खून हुसैन इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। इन ज़हूर हमारे अमाल को इस काबिल बना के हमारा शुमार उनके अवाम इंसान में किया जा सके। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम।